بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ دنوں میں ایک اہم ترین عبادت وہ حج بیت اللہ کی ہے۔ سب سے پہلا سوال ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ حج کس پر فرض ہے؟ اللہ نے قرآن میں سورۃ آل عمران آیت نمبر 97 میں اس کا جواب فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں کے ذمے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے اللہ کے لیے اس شخص پر جو گھر سے نکلے اور واپس آنے تک طاقت رکھتا ہو، قدرت رکھتا ہو، فائنینشلی طور پر مالی قدرت رکھتا ہو۔ اور پھر فرما دیے ومن کفر، جو اس کا منکر ہو تو فإن اللہ غنی عن العالمین، تو یاد رکھنا اللہ کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سارے جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حج کے لیے مسلمان ہونا، بالغ ہونا، عاقل ہونا جس پر فرض ہے، تندرست ہو، جو نابینا ہو، معذور ہو، اس پر بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح ہی صاحب استطاعت ہو، جس کے پاس اللہ تبارک و تعالی نے اتنے پیسے دیے ہوں کہ وہ آسانی سے جائے، اور اس کے گھر والوں کے پاس اتنا خرچہ ہو کہ وہ آسانی سے رہ سکیں واپس آنے تک، تو اب اس بندے کے لیے ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے گھر کا حج کرے۔ اور پھر کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر زور دیا، سنن ترمذی میں ہے، حدیث نمبر 812 ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ملک زادا، جس شخص کے پاس اتنا خرچ ہو، وراحلۃ تبلغوہ الی بیت اللہ، یہ سواری کا انتظام ہو کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کر سکتا ہو، ولم یحج، اور پھر بھی وہ اللہ کے گھر کا حج نہ کرے، فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قطع رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ یہ وعید ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر اسی طرح ہی حج کی فضیلت کے متعلق یہ بخاری شریف میں حدیث نمبر 1521 ہے، 1521، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج للہ، جس شخص نے اللہ کے لیے حج کیا، فلم یرفث، اور اس حج کے دوران کوئی فحش، کوئی نامناسب گفتگو نہیں کی، غیر اخلاقی گفتگو، کام نہیں کیا، کلام نہیں کیا، ولم یفسق، اور نہ گناہ کیا، تو پھر فرمایا رجع کیوم ولدتہ امہ، تو وہ حج کر کے آئے گا تو وہ اسی طرح ہی ہے، حج کر کے جب واپس لوٹے گا تو اسی طرح ہی ہے جس طرح اس کی ماں نے اس کو جنا تھا، تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہوتا ہے جس طرح ایک بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم شریف میں ہے، حدیث نمبر 1349 میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور، جو حج ہے، لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے، یعنی ایسا حج جو اللہ کے حکموں کے تحت کیا جائے، اس میں گناہ نہ ہو، جس میں بد کلامی نہ ہو، تو وہ حج مبرور ہے۔ اور پھر اس کی فضیلت کے متعلق حضور نے فرمایا کہ وہ حج جو ہے اس کی جزا جو ہے وہ صرف اور صرف جنت۔ سنن ابی داؤد میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد الحج فلیتعجل، جو حج کا ارادہ کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ جلدی کرے۔ پھر اسی طرح ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، طبرانی میں یہ حدیث بیان کی گئی، حضور نے فرمایا کہ جو حاجی جو ہے وہ فقیر نہیں ہو سکتا، یہ جو حج ہے، عمرہ ہے، یہ فقر کو دور کرنے والا عمل ہے۔ اللہ ہم سب کو حج کرنے کی اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔